بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم و موسیٰ علیہم السلام کا مناظرہ بیان کریں گے قصص الانبیاء کی روشنی میں۔ آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اور کئی صحابہ کرام و امام، جن میں امام احمد، امام بخاری، امام طاؤس، ابن ابی حاتم، یزید بن ہرمز، حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے اور فرمایا، آپ ہی ہیں وہ جن کی لغزش کی بنا پر انسانوں کو جنت سے نکالا گیا اور آپ نے ان کو اس نصیب سے محروم کر دیا۔ پھر حضرت آدم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو اللہ نے اپنی رسالت اور اپنے ساتھ ہم کلامی کے لیے منتخب فرمایا۔ اتنی مرتب کے باوجود آپ مجھے ملامت کرتے ہیں اس بات پر جس کو اللہ نے میری پیدائش سے پہلے میری قسمت میں لکھ دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو حضرت آدم حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے۔ اور بخاری میں ہے کہ حضرت طاؤس فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کا مناظرہ ہوا تو حضرت موسیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا، اے آدم، آپ ہمارے جد امجد والد ہیں، آپ نے ہمیں نقصان پہنچایا اور ہمیں جنت سے نکلوا دیا۔ تو حضرت آدم نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا، آپ موسیٰ ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا اور آپ کو توریت مرحمت فرمائی، تو کیا آپ مجھے ایسی بات پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ نے میری پیدائش سے 40 سال پہلے میری قسمت میں لکھ دی تھی؟ تو حضرت آدم حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے اور حضرت آدم حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے، پھر حضرت آدم حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے، اس طرح 3 بار فرمایا۔ قدیم زمانے میں 2 گمراہ فرقے قدریہ اور جبریہ مشہور تھے۔ قدریہ کا تو کہنا تھا کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، اللہ کے فعل کا اس میں کوئی دخل نہیں، یعنی انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ چاہے یا نہ چاہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ دوسرا فرقہ جبریہ اس کے برعکس یہ کہتا تھا کہ انسان مجبور محض ہے، خود کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ یہ پتھر کی طرح ہے۔ اور حقیقت میں یہ دونوں ہی فرقے دونوں باتیں بالکل غلط کرتے ہیں، کیونکہ صحیح اسلامی عقیدہ جو قرآن و احادیث سے ماخوذ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سب چیزوں کا خالق ہے، خواہ انسان کے اعمال افعال کیوں نہ ہوں، جیسے کھانا کمانا وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر اللہ نے بندے کو ایک گناہ اختیار مرحمت فرمایا ہے کہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان کو کس قدر اختیار ہے، آپ نے فرمایا، اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ، ساحل نے اٹھا لیا، پھر آپ نے فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ، ساحل نے عرض کیا ایسے تو نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس یہ اس طرح ہے، یعنی نہ پورا مجبور ہے انسان اور نہ پورا مختار ہے۔ تو خیر، اب عرض یہ کرنا ہے کہ یہ احادیث جن میں حضرت موسیٰ و آدم کے درمیان مظاہرہ ہوا، تو اس حدیث کے ظاہر سے ان فرقوں کے عقائد پر کچھ روشنی پڑتی ہے۔ تو اس وجہ سے فرقہ قدریہ نے اس حدیث کی صحت سے ہی انکار کر دیا، کیونکہ یہ ان کے فاسد عقائد کی تائید نہیں کرتی، اور فرقہ جبریہ نے اس سے اپنے غلط عقیدے پر بڑے شدومت کے ساتھ دلیل پکڑی۔ شکریہ۔
اگر آپ کو اسی طرح انبیاء کرام کے حوالے سے مکمل اوتھینٹک معلومات چاہیے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔